اچھا جی، بسم اللہ. یہ ذرا وائٹ بورڈ پر آپ دیکھیں. سود کی نا اصلاً یہ دو قسمیں ہیں. ٹھیک، پہلی قسم ایک حقیقی ہے اور دوسری سود کی قسم وہ مجازی ہے. ٹھیک ہے، جو حقیقی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ محرم لذات ہی، کہ وہ فی ذات ہی کیا ہے؟ حرام. اس کے کئی نام ہیں. ایک ہے ربا القدیم، ربا القدیم بھی کہتے ہیں اس کو. دوسرا ربا القرآن بھی کہتے ہیں. تیسرا ربا النسیہ نسا یہ بھی کہتے ہیں. اور یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ دو جگہ پر. ایک دیون دین کی جمع قرضوں میں، اور دوسرا ایسی بے جو ادھار ہو، المشروط فیہا الاجل. باقی میں وضاحت کرتا ہوں. دوسری قسم ربا کی کہلاتی ہے وہ مجازی. حقیقت تو ربا نہیں ہوتا لیکن مجازن اس کو ربا کا نام دیا گیا ہے. اس کا حکم کیا ہے کہ محرم لغیرہ ہی، کیوں؟ سد ذریعہ کی وجہ سے. اس کے جو نام ہے ربا الجدید، قدیم کے مقابلے میں اس کو ربا الجدید کہا جاتا ہے. ٹھیک، وہ ربا القرآن تھا، یہ ربا السنہ. وہ نسیہ نسا، اور یہ کیا ہے؟ ربا الفضل. اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا محل صرف بیوع ہے. اس کا محل کیا؟ صرف. اچھا اب سمجھے. عام طور پر ہم جو دو قسمیں پڑھتے ہیں نا، ربا النسیہ اور ربا الفضل، یہ دو قسمیں پڑھتے ہیں نا، یہی دو ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نام صرف کیا ہے؟ جدا جدا ہے. اچھا، تو پہلی قسم ربا النسیہ یا ربا النسا. نسیہ نسا کا معنی کیا ہے؟ ادھار، تاخیر. ٹھیک ہے نا. تو کسی نے قرض دیا، مثلا 1000 روپے مجھ سے قرض لینے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں شروع سے کہہ دیتا ہوں کہ واپسی پر 1100 لوں گا. یہ بھی ربا النسیہ ہے. یا شروع میں نہیں، جب ادائیگی کا وقت آتا ہے اور اس کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں مہینے بعد. میں کہتا ہوں اچھا اب مہینے بعد دینا ہے تو پھر 1100 روپیہ. سمجھ رہی کہ نہیں؟ ربا الدین، ربا القرض. تو یہ نسیہ ادھار کی وجہ سے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور اسی طرح یہ بیوع کے اندر بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے نا، کسی نے گندم لی ہے، وہ کہتے ہیں آپ مجھے گندم دے دو، 5 من لے لوں گا، آپ 5 من دے دو، سیزن کے اندر میں آپ کو 6 من دوں گا. سیزن کے اندر میں آپ کو 6 من دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ربا النسیہ. اچھا، اب یہ ہے حقیقی ربا. یہ حرام لذات ہے، فی نفس ہی یہ کیا ہے؟ حرام. اس کو قدیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی سود کی یہ شکل موجود تھی اور اس کو سود کہا جاتا تھا. ٹھیک، قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شکل کا ذکر قرآن میں ہے. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اس لیے اس کو ربا القرآن بھی کہا گیا ہے. اور نسیہ نسا اس لیے کہا گیا تاخیر کی وجہ سے، کہ وہ جو اضافی لے رہا ہے 1000 کی جگہ 1100 یا 5 من کی جگہ 6 من لے رہا ہے، تو وہ کیوں لے رہا ہے؟ ادھار کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ربا النسیہ یا ربا النسا. تو دور جاہلیت میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، عرب میں سود کی ایک ہی شکل تھی، رائٹ، بس.
سمجھے کہ جی؟ اور وہ کون سی تھی؟ ربن نسیہ یا ربن نسا. قرآن نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے، دوسری شکل کا ذکر نہیں کیا. یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اچھا، حدیث نے ایک نئی شکل کو سود کا نام دیا ہے. حدیث نے ایک نئی شکل کو سود کا نام دیا ہے. تو وہ شکل کون سی ہے؟ ربا الفضل کہلاتی ہے. اسلام سے پہلے اس شکل کو نہ کسی مذہب میں سود سمجھا گیا ہے، نہ عرب کے اندر جاہلیت کے اندر اس کو سود سمجھا گیا تھا. حدیث نے سود کی ایک نئی شکل متعارف کر دی، اور وہ شکل کیا ہے؟ ربا الفضل کی. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ربا الفضل کیا ہے؟ فضل کا مطلب زیادتی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر یہ صرف مخصوص چیزوں میں ہے، یہ صرف کیا ہے؟ ہر چیز میں نہیں. تو وہ کون کون سی مخصوص چیزیں، اس کا ذکر اگلا سبق میں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا، ربا الفضل کیا ہے؟ مثال کے طور پر شریعت نے کہا جی جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہے. جنس کا جنس کے ساتھ، مثلا گندم کا گندم کے ساتھ، سونے کا سونے کے ساتھ، کھجور کا کھجور کے ساتھ. اچھا، یہاں پر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنس کا جنس سے تبادلہ کیوں؟ کہ میں گندم دوں جواب میں بھی گندم دوں، سونا دوں اور جواب میں بھی میں کیا دوں؟ سونا دوں. بات سمجھیے کہ تو جنس کی جنس کے ساتھ تبادلے کی جو صورت پیش آتی ہے وہ تین میں سے کوئی ایک شکل ضرور ہوگی. وہ تین میں سے کوئی ایک شکل کیا ہوگی؟ ضرور ہوگی. سمجھے کہ نہیں؟ یا تو کوالٹی کا فرق ہے، یا کیا ہے؟ کوالٹی کا فرق ہے. کہ مثال کے طور پر میرے پاس چاول اعلیٰ قسم کا ہے، مولی جمیل کے پاس ہلکا چاول ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مولی جمیل کے گھر کوئی اسپیشل مہمان آتے ہیں دلہن والے مولی صاحب کو دیکھنے کے لیے. اب یہ کہتا ہے کہ ان کو ٹوٹا چاول کھلاؤں، یہ تو کم خراب ہو جائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ آتا ہے میرے پاس شادی، آپ کے پاس ثابت چاول پڑا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آپ ٹوٹا چاول مجھ سے لے لیں اور ثابت چاول مجھے دے دیں. ایک شکل تو ہوگی یہ. دوسری شکل کیا ہوگی؟ کہ خشک اور تازہ کا فرق ہے. کہ جمیل کے پاس خشک کھجور پڑی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب موسم کھجور کا موسم ہے، ہر طرف تازہ کھجور ہے. اب اس کا دل کرتا ہے یا مہمان آئے ہیں، سمجھے، تو یہ میرے پاس آتا ہے کہ جی آپ کا باغ ہے تو جو آپ خشک کھجور مجھ سے لے لو، تازہ کھجور آپ مجھے دے دو. دو. تیسری صورت کیا ہوگی؟ ادھار کی. سمجھے کہ نہیں؟ کہ میرے پاس گندم وافر پڑی ہے، تو یہ آتا ہے کہتے ہیں استاد جی آپ مجھے 5 من گندم دے دو، سیزن کے اندر میں آپ کو گندم دے دوں گا، میری اترے گی یا میں خرید کر دے دوں گا. تو جنس کا جنس کے ساتھ جو تبادلہ ہوگا تو اس کی 3 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہو. اچھا، اب شریعت نے جو حرام قرار دیا ہے وہ کیوں؟ اب دیکھیں، پہلی مثال لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی مجھ سے ٹوٹا چاول لے لو، آپ مجھے سالم چاول دو. اب سالم چاول کی قیمت جو میرے پاس ہے مثال کے طور پر اب وہ 300 روپے کلو ہے. جو ٹوٹا چاول ہے قاری صاحب اب وہ تو 300 نہیں، وہ 150 کا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب فطری بات ہے جب وہ مجھے ٹوٹا چاول کہے گا میں سالم دوں گا، ایسا تو نہیں ہوگا نا میں کہ 1 کلو ٹوٹا چاول دوں اور سالم بھی 1 کلو دوں. نہیں ہو سکتا نا. کیا ہوگا؟ میں اسے کیا کہوں گا ٹھیک ہے آپ 1 کلو سالم چاول لے جائیں تو اس کے بدلے ٹوٹا چاول مجھے کتنا دیں؟ 2 کلو دیں. کیونکہ 2 کلو ہوگا تو 300 مساوی قیمت ملے گی نا. شریعت نے کہا ہے یہ حرام ہے. شریعت نے کیا کہا؟ مولی جمیل کو یہ کام سمجھ.
اچھا کیا کر دی شریعت نے؟ کیا کہا مولی زبیر کو؟ تو اپنا 2 کلو ٹوٹا چاول جو ہے نا بازار میں جا، اس کو بیچ، وہاں سے 300 روپیہ لے، اس 300 کے ساتھ آگے مجھ سے سالن چاول 1 کلو لے جا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اس زمین کو لمبا چکر شریعت نے کیوں کٹوایا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات سیدھی تھی کہ وہ 1.5 کلو والا ہے، میرے 150 والا میرے پاس 300 والا تھا، تو 2 کلو مجھے دیتا اور 1 کلو لے جاتا، اللہ اللہ خیر سے، بات تو وہی ہے۔ اب وہ بازار جائے، سمجھے کہ نہیں، اب وہ بیچے، پھر پیسے لے کے، پھر مجھ سے اتنا لمبا چکر کیوں؟ تو اصلاً اس لیے یہ سود نہیں ہے، یہ حقیقت سود پہلی جو ہم نے شکل پڑھی تھی وہ حقیقت سود تھا۔ 1000 پر آپ 1100 روپے لے رہے ہیں، وہ تو حقیقت سود ہے۔ میں 300 والا چاول دے کر، سمجھے کہ نہیں، اور اس سے میں اگر وہ 2 کلو میں لیتا ہوں، 1 کلو دے کر 2 کلو لیتا ہوں، شریعت کہتے یہ سود ہے۔ اب کیا یہ سود بنتا ہے؟ بات سمجھے کہ تو شریعت نے اس کو سود جو کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ مجازن، اس لیے اس کو کیا کہا گیا کہ یہ ربا کیا ہے؟ مجازی ہے۔ اچھا جی، اس کو ربا کیوں قرار دیا گیا؟ اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ حرام غیری ہے۔ وہ غیر کیا ہے؟ وہ ہے سد ذریعہ۔ سد ذریعہ کی وجہ سے شریعت نے اس شکل کو حرام قرار دیا۔ کیا مطلب؟ شریعت اس شکل کو حرام کر کے حقیقی سود کا دروازہ کھلنے کا جو امکان تھا نا، اس دروازے کو بند کرنا چاہتی ہے۔ بات سمجھے کہ اس شکل کو، ربا الفضل کو حرام کر کے ایک دروازہ کھلنے کا امکان تھا۔ کون سا دروازہ کھلنے کا امکان تھا؟ حقیقی ربا کا۔ تو اس دروازے کو بند کرنے کے لیے شریعت نے اس کو بھی کیا قرار دیا؟ حرام۔ جب یہ حرام ہوگا، نتیجہ اس حقیقی سود کھلنے کا جو دروازہ کھلنے کا امکان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کس طرح امکان بنتا ہے؟ اب دیکھو، مثال کے طور پر یہ 2 کلو، میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے سالن چاول لے جا 1 کلو، مجھے تو 2 کلو دے، بات آئی گئی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب میرے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھ گئی ہے، کیا کہ میں نے دیا 1 کلو ہے، لیا میں نے 2 کلو ہے، دیا 1 کلو، لیا 2 کلو، ٹھیک ہے، وہ کوانٹٹی کا اپنی جگہ فرق ہے، لیکن یہ فرق دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ 1 کلو دیا ہے، 2 کلو لیا ہے، کم دے کر زیادہ لیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کچھ عرصے بعد یہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے شاہ جی مجھے 1000 روپیہ چاہیے، سمجھے کہ نہیں، تو میری وہ کم دے کر زیادہ لینے والی جو نفسیات رفتہ رفتہ بن چکی ہوگی نا، اب میں اس کو کہوں گا اچھا 1000 آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے 1000 روپیہ لو، لیکن آپ سے لوں گا کتنا؟ 1100 روپیہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، 1 منٹ، وہ ایک الگ ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب بات چاول سے چلتی چلتی وہ نفسیات کیا بن جائے گی کہ کم دوں زیادہ لو۔ اس کے بعد پھر میں یہ بھی دیکھوں گا بات چاولوں کی آ رہی ہے، پھر اس کے بعد بات جناب روپے پیسے کی بھی آئے گی، پھر وہاں بھی میں یہ کہوں گا کیا 1000 لے جاؤ 1100 مجھے تو اب یہ جو ربا الفضل جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس سے انسان کی سودی نفسیات بنتی ہے۔ تو انسان کو سودی نفسیات سے بچانے کے لیے، مجھے سودی ذہن سے محفوظ کرنے کے لیے شریعت نے مولی زمین کو کہا تھوڑا سا تو مشقت کر لے، اپنے 2 کلو چاول لے جا، باہر کسی کو بیچ، 300 لے آ، اور 300 سے یہ چاول مل جائے گی، تجھے تھوڑی مشقت تو برداشت کرنی پڑ جائے گی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگلا آدمی، صاحب ثروت آدمی، اس کا ذہن سودی نفسیات سے بچ جائے گا۔
وہ پھر ہر معاملے میں سوچے گا، ورنہ وہ ہر معاملے میں میرا دماغ خراب ہے، میں آپ کو ضرورت امت ہے، میں اپنا جا کے بیچا میرے ٹوٹلی میرے فال میں سودا نہ کرا جب انہوں کو چاول ہے میرے کو بھی چاول ہے سمجھے کہ وہ بیچے گا کیوں؟ تو میں کہاں کہ میں یہ نہیں خریدتا بکری وہ تو جزیات غیر دے پہلے جی اصل گل ہے وہ سمجھ، پہلے اصل جی گل ہے وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو سود کی شکل ہے نا، یہ اسلام نے متعارف کروائی ہے، حدیث نے متعارف کروائی ہے، نہ اس کا ذکر قرآن میں ہے نہ دیگر ادیان کے اندر ہے۔ اس لیے اس شکل کو کیا نام دیا گیا؟ ربا الجدید، اور اس کو کیا نام دیا گیا؟ ربا السنہ، اور تیسرا نام کیا؟ ربا الفضل، کہ اس میں سود کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زیادتی والی، کہ کم دینا ہے اور ہم نے زیادہ دینا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ بالکل واضح ہو گیا کہ حقیقی ربا کیا ہے، مجازی ربا کیا ہے، حقیقی کا حکم کیا ہے، مجازی کا حکم کیا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ مجازی وجہ بھی آپ کو بتا دی، اور یہ کیا حرام لگئی دی۔ اب اگلی اہم بات جو ہے نا وہ یہ بالکل سمجھ آ کہ ربا کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ ربا الفضل کہاں کہاں ہے، کن کن چیزوں کے تبادلے میں ہے، کن کن چیزوں کے تبادلے میں ہے دس بیٹے اس کا تو ماشاء اللہ بڑے تیز ہے۔ اچھا ایک نا بات ادھر دیکھیں، یہ بھی چلو کل آئے گی پھر اس میں آ جائے گی بات۔